السلام علیکم۔ میں 18 مارچ کی صبح 8 بجے کے قریب لاہور کی مال روڈ پر کسی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس وقت ٹریفک پولیس کے کچھ سپاہی نہر کے متوازی بنے زیر زمین راستے پر رکاوٹیں لگا کر بند کر رہے تھے تاکہ عمران خان کی رہائش گاہ زمان پاک کی طرف جانے والوں کو روکا جا سکے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آج ہی تو عمران خان نے اسلام آباد میں عدالتی پیشی کے لیے جانا ہے، تو ان کے گھر کی طرف جانے والے راستے کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ مجھے اس ملاقات کے بعد پنجاب کے الیکشن سروے کے سلسلے میں ننکانہ صاحب جانا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ننکانہ صاحب روانہ ہو گیا۔ وہاں کام کے دوران مجھے لاہور سے ایک صاحب کا فون آیا جو عام طور پر عمران خان کے ناقد ہیں، لیکن اس وقت وہ افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ میں فوری طور پر نہیں سمجھ سکا کہ ایسا کیا ہے جس پر انہیں افسوس ہے۔ میرے استفسار پر انہوں نے عمران خان کے گھر پر حملے کی خبر دی۔ اس وقت تک میرا کام مکمل ہو چکا تھا، اس لیے میں فوری طور پر لاہور کی طرف چل پڑا اور سیدھا زمان پارک پہنچنے کی کوشش کی۔ وہاں تک جانے کے سبھی راستے بند تھے۔ میرے ساتھ ہمارے پروگرام کے پروڈیوسر علی جان تھے۔ ہم نے ایک موٹر سائیکل حاصل کی اور گورنر ہاؤس کے سامنے سے مال روڈ پر آنے کی کوشش کی، مگر ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور جگہ سے کوشش کی، مگر وہاں بھی روک دیا گیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ صحافیوں کو کسی جگہ جانے سے پولیس اس طرح روک رہی ہو۔ آخر کار ایک جگہ موٹر سائیکل کھڑی کر کے وہاں سے پیدل ہم زمان پارک پہنچے۔ زمان پارک کے ایک سڑک نہر کے بالکل متوازی چلتی ہے اور نہر کے ساتھ ساتھ بنی بڑی سڑک اور زمان پارک کی اس سڑک کے درمیان گرین بیلٹ ہے۔ اس گرین بیلٹ میں ہی تحریک انصاف کے کارکنوں نے 2 دن پہلے خیمے لگا رکھے تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں کبھی خیمے تھے ہی نہیں۔ گرین بیلٹ میں پانی چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ دوبارہ یہاں خیمے نہ لگائے جا سکے۔ نہر کی سڑک پر میڈیا اور پولیس کی چند گاڑیوں کے سوا کوئی گاڑی نہیں تھی۔ میڈیا کی گاڑیاں بھی وہی تھیں جو صبح سے یہاں کھڑی تھیں۔ ان کے سوا کسی گاڑی کو یہاں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ سڑک کے ساتھ رکھے ہوئے کنکریٹ کے بھاری بلاک گرین بیلٹ میں یوں بکھرے تھے جیسے یہ کاغذ کے بنے ہوں یا جنات نے انہیں اٹھا کر پھینک دیا ہو۔ میں عمران خان کے گھر کی طرف چلا تو منظر کچھ عجیب تھا۔ یہ گھر زمان پارک کی سڑک کے ایک کونے پر ہے، یعنی اس کا ایک دروازہ نہر کی طرف کھلتا ہے اور دوسرا ایک دوسری سڑک پر۔ نہر کی طرف گیٹ سے پہلے آہنی پائپوں کی ایک رکاوٹ تھی جو بوقت ضرورت ہٹائی جا سکتی تھی۔ نہر کی طرف کھلنے والا دروازہ اور یہ رکاوٹ اکھاڑ کر ایک طرف ڈال دیے گئے تھے۔ وہ فولادی گیٹ جو اس گھر کا محافظ معلوم ہوتا تھا، اب اس کی جگہ سبز رنگ کی جالی دار ترپال پڑی تھی جو پردے کا کام کر رہی تھی۔ وہ گھر جس کے اندر جانے کے لیے قطاریں بنتی، باقاعدہ نام لکھے جاتے اور لکھوائے جاتے، میں اس میں یوں ترپال ہٹا کر اندر داخل ہوں گا، یہ میرے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آیا تھا۔ 3 دن پہلے جب میں اس گھر میں آیا تھا تو اندر دائیں طرف کچھ نوجوان ڈاکٹروں نے ایک میز پر دوائیں رکھ کر کلینک بنا رکھا تھا۔ اس کی وجہ 14 اور 15 مارچ کا پولیس آپریشن تھا جس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے۔ بائیں طرف 2 خیمہ نما کمرے ہیں جہاں عمران خان سے ملاقات کے انتظار میں لوگ بیٹھا کرتے ہیں۔ گھر کے اندر ان کے زیر استعمال 2 ہی کمرے ہیں، جن میں سے ایک ڈرائنگ روم ہے اور دوسرا کھانے کا کمرہ تھا جسے کانفرنس روم میں بدل دیا گیا ہے۔ گولی لگنے کے بعد سے اب تک عمران خان کی ساری سیاست انہی 2 کمروں سے ہو رہی ہے۔ خیر، صحن میں لوگ بھرے تھے اور شدید غصے میں تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ان سب کا گھر تھا جس کو دن دہاڑے بے پردہ کر دیا گیا ہے۔ اسی صحن میں ایک اور خیمہ بھی تھا جو الگ تھلگ تھا۔ یہاں وہ نوجوان بیٹھتے تھے جو عمران خان کے ذاتی معاونین میں شامل ہیں۔ اس خیمے کو پولیس نے خوب الٹ پلٹ کر دیکھا تھا۔ تحریک انصاف کے میڈیا ونگ سے تعلق رکھنے والے اظہر مشوانی نے مجھے یہ خیمہ اندر سے دکھایا۔ اس کے اندر ایک ویل چیئر تھی جو غالباً عمران خان کے استعمال میں رہی تھی، اور وہ طبی سامان جو میں 2 دن پہلے نوجوان ڈاکٹروں کی میز پر دیکھ چکا تھا یہاں پھیلا ہوا تھا۔ شاید یہ سب کچھ ڈبوں میں بند تھا اور تلاشی کے نام پر وہ ڈبے کھول کر الٹا دیے گئے تھے۔ صحن کے بالکل آخر میں ایک لوہے کی گول سیڑھی ہے جو اوپر کے 3 کمروں تک رسائی دیتی ہے۔ یہ کمرے گھر کے ملازمین کے لیے مخصوص ہیں۔ یہی کمرے پولیس کا ہدف تھے۔
پنجاب کی نگران حکومت جن لوگوں کو دہشت گرد قرار دے کر یہاں پہنچی تھی، ان میں سے ایک تو گھر کی صفائی ستھرائی کا کام کرتا ہے اور دوسرا خانسامہ ہے۔ ان کمروں کی پہلی تلاشی میں کچھ نہیں نکلا تو پولیس دوسری بار یہاں آئی اور اسے یہاں سے اسلحہ اور پیٹرول بم بھی دستیاب ہو گئے۔ 2 مخصوص ٹی وی چینلوں کے کیمرے پولیس کے ساتھ تھے، لہٰذا ان دونوں ٹی وی چینلوں کے مطابق اسلحہ اور پیٹرول یہیں سے برآمد ہوئے تھے۔ البتہ وہاں موجود صحافیوں میں سے کوئی ایک بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح گولی چلنے کا معاملہ ہے، وہاں موجود کوئی صحافی یا کیمرامین یہ نہیں مانتا کہ اندر سے گولی چلی ہے۔ سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ گولی باہر سے پولیس نے چلائی تھی۔ گھر کسی کا بھی ہو، دستور کے مطابق اس کا ہر حصہ محترم ہوتا ہے۔ 4 دیواری کا تقدس اتنا اہم ہے کہ بعض عدالتی فیصلوں کے مطابق گاڑی بھی 4 دیواری ہے، اور قانون میں لکھی ہوئی تعریف کے مطابق اگر کاغذ کی بھی آڑ ہو تو یہ 4 دیواری قرار پاتی ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر ملک چلاتا رہا ہو اور ملکی اداروں کا بھی نگہبان رہا ہو، اس کے گھر کی حرمت اگر کسی سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں۔ ہم تو دنیا سے ہی نرالا ملک ہے نا، جس نے اپنے آپ کی تباہی کا بیڑا خود اٹھا رکھا ہے، اس لیے یہاں تو کیا کسی قانون کا پاس اور کیا 4 دیواری کا تقدس، مگر دنیا کے مہذب ملکوں میں سابق وزرائے اعظم کا بھی کچھ لحاظ کیا جاتا ہے۔ یوں پولیس ان کے گھروں میں گھس کر ان کی تضحیک نہیں کرتی۔ عمران خان کے گھر میں گھس کر ہمارے نظام نے قانون کا علم سر بلند نہیں کیا، بلکہ محض زخمی اناؤں اور خوف افتادگی سے ہلتی ہوئی دستاروں کو جھوٹی تسلی دی ہے۔ اس مشق میں پاکستان کے نظام کا جو مذاق دنیا میں اڑا ہے، اس کی قیمت ہم اگلے کئی سال تک ادا کرتے رہیں گے۔ عمران خان کے گھر پر حملے سے کچھ بے وقوفوں نے سیاسی نتائج بھی سوچ رکھے۔ یہ حملہ دراصل واقعات کا ایسا سلسلہ ہے جو اپنی پوری عریانی کے ساتھ ہمارے سامنے ہی رونما ہو رہا ہے۔ یاد کیجئے کہ عمران خان نے چند دن پہلے کہا کہ وہ کسی سے انتقام لینے پر یقین نہیں رکھتے اور کسی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس اعلان کے اگلے روز ہی اسلام آباد پولیس ان کے وارنٹ لے کر لاہور پہنچ گئی۔ عمران خان پھر بات چیت کرنے کا کہتے ہیں تو 14 اور 15 مارچ کو انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 17 مارچ کو وہ تیسری بار سب سے بات کرنے کا کہتے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف بھی کچھ اسی طرح کا مشورہ دیتے ہیں، اور 18 مارچ کو عمران خان کے گھر پر دھاوا بول دیا جاتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں ایسے با اختیار لوگ بیٹھے ہیں جو عمران خان کی مفاہمت کی ہر کوشش کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا ان کا مطمع نظر ہے۔ سیاست دراصل پیچ در پیچ اور دائروں میں دائرے لگانے کا کھیل ہے۔ زمان پارک پر حملہ بھی دراصل اسی طرح کی ایک چال ہے۔ بعض نگرانوں اور نگہبانوں کا خیال ہے کہ پرووک اینڈ پنش، یعنی پہلے غصہ دلاؤ اور سزا دو کی حکمت عملی اختیار کر کے تحریک انصاف کو کسی ایسی غلطی پر مجبور کیا جا سکتا ہے جو انہیں پنجاب کے انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا بہانہ فراہم کرتے ہیں۔ ایک بار انتخابات ملتوی ہو جائیں تو پھر تحریک انصاف کو پوری قوت سے کچل دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی زمان پاک کو نو گو ایریا قرار دیا جاتا ہے اور کبھی تحریک انصاف پر پابندی کی بات کی جاتی ہے۔ دراصل یہ سب کچھ غصہ دلانے کی کوشش ہے۔ ایسا کرنے والے یہ بھول رہے ہیں کہ اب تحریک انصاف بھی نئی تحریک انصاف ہے اور سیاست کے میدان میں بہت سی بازیاں جیت چکی ہے۔ اس نے پچھلے 1 سال میں کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو غیر دستوری ہو۔ عمران خان ہر اس جگہ سے اپنے کارکن بچا کر لے گئے جہاں انہیں تصادم کا خطرہ محسوس ہوا۔ میرا خیال ہے کہ آئندہ بھی وہ اسی طرح کا یا اس سے بھی زیادہ محتاط طرز عمل اپنا کر الیکشن کو ملتوی نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی گواہی ووٹ کے ذریعے ہی آئے تو ان کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ عمران خان کے گھر کی اینٹوں سے بنی دیواریں گرائی جا سکتی ہیں، ان کے گرد بنی مستقبل کے ووٹوں کی فصیل فی الحال گرتی دکھائی نہیں دیتی۔ یہ اتنی مضبوط ہے کہ جو چاہے اپنا سر اس سے ٹکراتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔